عزیز دوستوں، آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گفتگو فرماتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مامو جان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھے سنائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا، اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے۔ آپ کی تمام گفتگو شروع سے آخر تک منہ بھر کے ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ زبان کی نوک سے کٹے کٹے حروف ادا کریں، جیسے کچھ بڑا آدمی ہوتا ہے نا، ذرا متکبر طریقے سے جو اس کے بات کرنے کا جو ایک انداز ہوتا ہے، جامع الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے تھے، جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے تھے۔ الفاظ کم، معنی زیادہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ فرمایا بھی کہ اللہ نے مجھے 6 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ ان 6 میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھ کو حکمت والے حروف عطا فرمائے ہیں جو سننے میں کم ہیں اور معانی میں زیادہ۔ یہ جو حدیث ہے، جس کی باقی جو 6 چیزیں آپ نے فرمائی، یہ انشاءاللہ بعد میں کسی پروگرام میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ وہ 6 باتیں کون سی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں آپ کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، نہ اس میں فضول باتیں ہوتی، نہ ضرورت سے اتنی کم ہوتی کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو۔ آپ نرم مزاج تھے، آپ نرم مزاج تھے۔ واہ، اے اللہ، اے اللہ، یہ خوبصورت وصف جو ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ آپ نرم مزاج تھے، آپ نہ سخت مزاج تھے اور نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے۔ اللہ کی نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو، اس کو بہت بڑا سمجھتے۔ سبحان لئن شکرتم لأزیدنکم، تم میرا شکر کرو میں تمہاری نعمت بڑھا دوں گا۔ نہ اس کی کسی طرح مذمت فرماتے تھے اور نہ اس کی زیادہ تعریف فرماتے۔ مذمت نہ فرمانا تو ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی نعمت ہے، زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہوتا ہے۔ جب کوئی حق کے آڑے آ جاتا تو پھر کوئی بھی آپ کے غصے کی تاب نہ لا سکتا تھا، اور آپ کا غصہ اس وقت ٹھنڈا ہوتا جب آپ اس کا بدلہ لے لیتے۔ اور ایک روایت میں یہ مضمون بھی آیا کہ دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا تھا، چونکہ آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی، دنیا کے نقصان پر آپ غصہ نہیں فرماتے تھے۔ ہاں، البتہ اگر کسی دینی امر اور حق کی بات کوئی آڑے آتا تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی شخص تاب نہ لا سکتا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیں۔ اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے، نہ اس کا انتقام لیتے تھے۔ جب کسی جانب اشارہ فرماتے تو پوری طرح سے ہاتھ کے اشارے سے ایسے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے کسی کو، ایسے نہیں، ایسے کوئی نہیں، ہم جو کس طرح کر دیتے ہیں ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی یہ جو ایک انگلی کا اشارہ ہے یہ صرف اور صرف مخصوص تھا کہ جب آپ یا تو نماز پڑھنے کی حالت میں اور یا توحید کے اشارے کے طور پہ آپ یہ کبھی انگلی کا اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ اور جب بات کرتے تو کبھی گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت دیتے تھے۔ ہاں، کبھی حیران ہوتے کسی بات پر، ہاتھ ایسے بھی کر لیا کرتے تھے۔ اور جب آپ کسی لوگوں سے گفتگو فرما رہے ہوتے تھے تو یہ ہاتھ، الٹے ہاتھ کا انگوٹھا اور یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی، اس پر ایسے ایسے کر کے اندر سے اس کے یہاں اندر ایسے ایسے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے، لوگوں سے بات فرمایا کرتے تھے۔ بے شمار صحابہ کرام نے آپ کی اس طرح کی اس عادت کو اپنایا۔ میں نے اپنے شیخ مختار جمیل صاحب کو بھی دیکھا، اکثر بات کرتے کرتے ایسے کر لیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو جس سے پیار کرتا ہے اس کی عادت کو اپنا ہی لیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس پیار کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اور جب کوئی آپ سے بات کرتا تو آپ اس کی طرف پورے کے پورے گھوم جاتے، ایسے جیسے یہاں سے آواز آئی تو یوں کر کے نہیں دیکھتے تھے، پورے گھوم جاتے تھے، اس کی پوری بات سنا کرتے تھے۔ اور اس کی پوری بات جب چلتے تو تھوڑا سا ذرا جھک کے چلتے تھے تاکہ اس میں تھوڑی سی تواضع ہو، اور پوری بات سنا کرتے تھے۔ اگر کسی نے آپ کے کان میں بات کرنی ہو تو آپ اپنا کان ان کی طرف کر دیتے تھے اور ان کی بات کو سنتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے، جب تک کہ وہ اپنی پوری بات نہ کر لیں۔ اور بات کرتے اور جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہوتا تھا تو
اس کی بات بیچ میں کاٹا نہیں کرتے تھے، اس کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، بلکہ اس کی بات کو پورا پورا سنتے تھے۔ لوگ جب آپ سے بات کرنے آتے تھے میرے عزیز دوستوں، جب وہ گفتگو ختم ہوتی تھی، صرف آپ کے بات کرنے کے انداز سے وہ آپ کے گرویدہ ہو جاتے تھے، گرویدہ آپ سے محبت اتنی کرنے لگتے تھے کہ آپ اس کے بعد تھوڑی سی بات کرتے تھے، لوگ آپ کی بات مان کے کلمہ پڑھ لیتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔